بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پاک عرب نیوز۔ پاک عرب نیوز میں خوش آمدید۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات۔ شب قدر کی رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے مگر اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت خیر و برکت والی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے حرامر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں عظمت قرآن کے ساتھ شب قدر کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر سراسر سلامتی اور خیر خواہی ہے، اس میں کوئی شر نہیں، اور یہ خیر و سلامتی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ ایک دن جب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں دن بھر بغرض جہاد فی سبیل اللہ ہتھیار بند رہتا تھا اور راتوں کو یاد الہی میں قیام کرتا تھا۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کو فکر ہوئی کہ ہماری عمر ہی اتنی طویل نہیں تو ہم اس شخص کی عبادت کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ان حضرات نے 80 سال متواتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام کو ان پر گزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ اس وقت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے افراد ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ گویا لیلۃ القدر امت محمدی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور تحفہ عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت عظیم اور بے پایہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اس رات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ اس رات میں کیا ہوا۔ عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بھی افضل ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس رات میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کا درجہ 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے۔
ابن ماجہ مشکوہ۔ اس لیے اس رات کی عبادت کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ فیکٹریوں کارخانوں کے ملازم چند پیسوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں، اگر اسی کے برعکس عبادت کے لیے کوئی رمضان کے آخری عشرے میں جاگ لے تو کیا دشواری ہے۔ شب قدر کی رات کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ مسلمان اس رات کو ذوق و شوق سے تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں، جبکہ جمہور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مقدس رات 27ویں رمضان کی رات ہے۔ بخاری مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے اور عبادت کے خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ جب ہمارے نبی سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کے راتوں کو عبادت اور ذکر الہی میں محور دیکھتے تھے تو ہم امتی کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں۔ کہیں ہم اس خوش فہمی کا شکار تو نہیں کہ بلا محنت و مشقت بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس ہمیں شب قدر کی رحمت و مغفرت کو غنیمت جان کر بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا چاہیے، گناہوں سے تائب ہونا اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ ایک واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم منحصر القوم عرضی بلاؤں اور آفات سے بچ سکتے ہیں۔ شب قدر کی رات انتہائی راحت بخش، صاف پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اسی رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات سے میں یہ بھی ہے کہ سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنگریزوں سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے اس رات کو زمین پر وارد ہو جاتے ہیں اور مومن مرد عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام نیک نیتی اور ایمانداری سے کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سراسر سلامتی کی رات ہے، اس میں شیطان نہ برائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اس رات میں فرشتے نیکوکاروں پر صبح صادق تک سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں فرش زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اس لیے اس رات کو جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہیے۔ نماز اور نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم، درود پاک کی کثرت کے علاوہ خوب استغفار کرنا چاہیے اور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ اور دانستہ گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں پر اللہ تعالیٰ کی بار میں صدقے دل سے معافی مانگتے ہوئے خوب رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور رب کریم کو راضی کرنا چاہیے۔ بے شک وہ انسان بد نصیب ہوگا جسے یہ مبارک مہینہ اور شب قدر جیسی عظیم المرتب رات نصیب ہوئی لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال وہ بندہ ہے جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل امین اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی عبادت نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، اسی کا ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔